بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان معظم کے فضائل۔ سارے عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب اکرم، نبی محترم، سلطان دو عالم، فخر بنی آدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم کو بے شمار نعمتیں، بے انتہا رحمتیں نازل فرمائی۔ ان کے شعبان و رمضان و بابرکت مہینے ہم کو عطا فرمائے، جن کی عبادت تمام مہینوں کی عبادت و ریاضت سے افضل ہے۔ مولا سبحانہ تعالی ہم کو اور تمام امت کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ شعبان کا روزہ اور 15ویں شب شعبان کے فضائل۔ طبرانی و ابن حبان سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی ہے کہ حضور پر نور سید انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے مگر کافر اور عداوت والے کو۔ پس جن دو شخصوں میں کوئی دنیاوی عداوت ہو تو اس رات کے آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ ہر ایک دوسرے سے مل جائے اور ہر ایک دوسرے کی خطا معاف کر دے تاکہ مغفرت الہی انہیں بھی شامل ہو۔ ام مومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے عورتوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداومت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ امام احمد نے بھی جو روایت کی ہے اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ ابن ماجہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے راوی ہے۔ ابن ماجہ مولا علی کرم اللہ تعالی سے روی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا عافیت میں اسے شفا دوں، کوئی ایسا ہے اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ ام مومنی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کا روزہ رکھنے اور شعبان میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔